مطلب آپ اس کو کینین پولیس کی آج سوشل میڈیا پہ وہ ان کی آبجیکشنز لگی ہوئی ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں بات کر رہے ہیں. آئی ڈو ناٹ بلیو کہ ان کی بات میں جان ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے میرے بھائی, جی ہماری دو کنٹینشنز تھیں. جی ایک یہ تھی جو کہ اس کی والدہ کی ریکویسٹ تھی کہ میرے بیٹے کو جلد از جلد یہاں لے کے آئیں تاکہ میں اس کی تدفین کر سکوں, صحیح. وہ ان کو لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جو ہماری کنٹینشن یہ تھی کہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. ناظرین, جب انسان کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کی صرف اور صرف اچھائیاں بیان کی جائے, کیونکہ جو انسان کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اس کے عمل چلے جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ایک دن ہم نے خود بھی اس دنیا سے جانا ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی کے جانے پر وہی بات کریں جو کل کو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. ارشد شریف صاحب کے کیس کی بات کریں گے جس میں جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے مختلف اپڈیٹس ون بائی ون سامنے آ رہی ہیں. اب تک کی کچھ اس میں جو خبریں آئی ہیں, بڑی کچھ اہم پیش رفت سامنے آئی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ میں اس میں ولاگ میں شیئر کروں گا. لیکن اگر سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے ان کی جو ڈیڈ باڈی کی, ویسے تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا لیکن جن لوگوں تک یہ خبر نہیں پہنچی ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے. اس کے لیے وہاں سے کینیا سے ان کو پہلے منتقل کیا گیا, یہاں پر دوحہ فلائٹ کے ذریعے پہنچی اور پھر اس کے بعد وہی جو فلائٹ ہے وہاں سے ایک فلائٹ آج رات 1 بجے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائے گی, جس کے بعد ارشد شریف صاحب کا جسد خاکی اپنے وطن میں پہنچ جائے گا اور اس کے بعد جمعرات کو ان کو یہاں پر ان کی تدفین کر دی جائے گی. ناظرین, جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ظاہر ہے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے. دکھ ہے, تکلیف ہے کہ ایک جیتا جاگتا ہنستا کھیلتا انسان یوں اچانک دنیا سے چلا جائے گا. بہرحال موت برحق ہے, برحق ہے, ہر انسان کو آنی ہے, لیکن اس طرح کوئی چلا جائے اچانک تو اس کی تکلیف ایسے ہوئی ہے جیسے کوئی بہت ہی پیارا اپنا چلا گیا ہو. میرا ان سے کوئی بہت زیادہ کوئی ملن نہیں تھا, تعلق نہیں تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کے کیسز لگے تو میری ان سے ضرور ملاقاتیں ہوئیں, لیکن اس طرح ان سے کوئی نہیں تھا. لیکن وہ جب یہاں پر بھی آتے تھے تو بڑے ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے آتے تھے. بلکہ ایک دن ہمارے جب میڈیا روم میں آئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک اسکرین لگی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے وہاں پر 6 نئی اسکرینیں لگوا دی. میں پہلے بھی کل بھی شاید ولاگ میں یہ بات کر چکا ہوں کسی کے ساتھ, یا اپنے ہی ولاگ میں بات کی تھی. تو اب اس میں کچھ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہیں, وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں. سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہونے والی عدالتی کارروائی کی ہم بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس میں کہا تھا کہ فارن آفس اور انٹیریئر منسٹری یہ دونوں اپنی اپنی رپورٹ تیار کریں اور ارشد شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ فوری رابطہ کریں اور اس کے بعد عدالت کو آگاہ کریں. تو آج ان کے نمائندگان موجود تھے, جو نامینیٹڈ آفیسرز تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے, اور ساتھ ہی ساتھ ارشد شریف صاحب کے جو وکیل ہیں شعیب رزاق صاحب, ان کا ان سے بڑا تعلق رہا ہے, بڑا درینہ تعلق رہا ہے. آج جب میری ان سے ہائی کورٹ میں بات ہوئی, انفارچونیٹلی جب وہ میں نے ریکارڈ کیا تھا لیکن ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے اس میں جو ریکارڈنگ ہے آواز جو ہے وہ نہیں ریکارڈ ہو سکی, میں جس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا. تو خیر انہوں نے آج ان کی کچھ یادیں بھی شیئر کیں, اور جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو اس سے قبل ہمیں معلوم ہوا کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو کینسل کر دیا گیا ہے, ماں سوائے ایک کیس کے, اور وہ ہے ارشد شریف صاحب کے جو قتل سے متعلق اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی استدعا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کی باڈی کو فوری طور پہ وطن واپس لینے کے لیے انتظامات کیے جائیں. تو چیف صاحب آ کر بیٹھے اور بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے عدالت کو آگاہ کیا کہ فارن آفس اور انٹیریئر منسٹری کا ہمارے ساتھ رویہ بہت مناسب ہے, بہت مثبت ہے, اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون بھی کیا ہے. تو جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آج رات 1 بجے ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچ جائے گی, اور پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل دے دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے 2 ملکوں کا معاملہ ہے, تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بھی یہی کہا کہ
معاملہ اصل میں یہ ہے کہ کینیا اور پاکستان دو سٹیٹس اس میں اب معاملات ہیں، دو سٹیٹس کے درمیان. تو اس فیز پہ یعنی کہ اس مرحلے پہ ابھی آپ کو جوڈیشل کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بہتر ہے ابھی آپ کی جو جرنلسٹک باڈیز ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ اس پہ کام کریں. اور انہوں نے اس درخواست کو نمٹایا نہیں، نہ ہی اس کو ڈسمس کیا ہے، ڈسمس تو بنتی نہیں ہے. تو اس پہ عدالت نے یہ کیا کہ اس کو 1 ویک کے لیے ایڈجرن کر دیا. اور چیف صاحب نے یہ ایک بات جب کہی نا، انہوں نے کہا کہ میں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن نے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایلیویٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اب جو میرا بنتا نہیں ہے باقی کیسز سننے، تو اس لیے ہم نے کینسل بھی کیے، صرف ایک کیس یہ سنا. تو جس پہ ظاہر ہے یہ واقعی بڑی بات تھی. جب شعیب رزاق صاحب باہر نکلے تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے کہا یار چیف جسٹس کا ہمیں جتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے اتنا ہی کم ہے. وہ کہتے کہ ان کی موجودگی میں انہوں نے ہمیں بڑا یہاں پہ سیف بھی کیا، ہماری گرفتاریاں بھی رکوائیں، اور نہ جانے انہوں نے کتنے ایسے آرڈر کیے کہ جس سے ہم محفوظ رہے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف 13 مقدمات تھے ارشد شریف صاحب کے خلاف، اور اس کے باوجود اطہر بن اللہ صاحب نے اس میں کوئی ایک مقدمے میں بھی ہماری گرفتاری نہیں ہونے دی. تو جس کے بعد انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. اور واقعی میں بھی حیران تھا، ورنہ عام طور پہ ججز جب ایلیویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کیسز نہیں سنتے، لیکن یہ ارجنٹ نوعیت کا ایک مقدمہ تھا تو جاتے ہوئے بھی چیف جسٹس اطہر بن اللہ اپنا کام ضرور کر کے گئے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جو بعد میں یاد بھی رکھا جائے. اب ان کے جوڈیشل کریئر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک یہ بات ضرور یاد رہے گی کہ انہوں نے تمام کیسز کو کینسل کر دیا، لیکن ارشد شریف صاحب کا کیس ضرور سنا آخری وقت میں. تو بنیادی طور پہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ آج ان کا ممکنہ طور پہ آخری کیس تھا، جس کے بعد اب ظاہر وہ اوپر چلے جائیں گے تو پھر نئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے اور اس کے بعد اس کے آگے کارروائی ہوگی. ناظرین، یہ تو تھا اس کیس کا، بلکہ انہوں نے جو بات کی ہے بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا جناب، یہ تو ہوتا جی اس کا لیگل. اب اس میں جو معاملات سامنے آئے ہیں، عدالتی کارروائی آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دی. اب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس پہ جو کیا ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے. یہ بڑی پیش رفت ہے. اور یہ جو بیرسٹر شعیب رزاق صاحب انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کی ایک ریکویسٹ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، پاورفل جوڈیشل کمیشن جو اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر لے. تو اب یہ بھی ان کی بات تسلیم کر لی گئی ہے اور اس پہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے. ناظرین، ارشد شریف صاحب تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب انہوں نے واپس نہیں آنا، نہ انہوں نے کسی کی بات کا کوئی جواب دینا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو میرے خیال میں میرا اگر کسی کے ساتھ کوئی ذاتی کو معاملہ بھی ہے، میرے اس سے اختلاف بھی تھا، تو اب میرے خیال میں اس کے مرنے کے بعد وہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے. لیکن ٹویٹر پہ ہم نے دیکھا کہ ٹویٹ سامنے آیا ہے. پہلے تو کچھ لوگوں نے ٹویٹ کیے، اس پہ ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی کہ اس فیملی کو جو اس وقت وکٹم ہے، جو پہلے ہی صدمے کی حالت میں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. پھر مریم نواز صاحبہ نے بڑا ہی نامناسب ٹویٹ کر دیا، جس کے جواب میں ارشد شریف صاحب یا ان کی فیملی کی طرف سے جو اس وقت کلثوم نواز صاحبہ کے وقت کیے گئے تھے وہ ٹویٹ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک رویہ ہے. مرنے کے بعد میرے خیال میں ہمیں روکنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیاستدان ہوتے ہیں ان کا دل جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. اور عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے، یہ پولیٹیشین جو ہوتے ہیں جب کوئی ان کا دشمن بھی مر جائے تو اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اس سے ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کو یہاں پر خاموش رہنا چاہیے تھا. اگر وہ اس پہ مذمت نہیں کر سکتی تھی تو خاموش رہتی. لیکن اب ظاہر ہے اب اس پہ مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات ہوں گی. ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور پورے کی پوری جو اس ٹائم سوشل میڈیا ہے وہ ان کے اس ٹویٹ کو کرٹیسائز کر رہا ہے. اس میں سینئر جرنلسٹ ہیں، انصار عباسی صاحب نے کرٹیسائز کیا ہے، اسی طرح دیگر جو نسیم زہرا صاحبہ ہیں، ان سب نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو اور لوگ بھی اس طرح کے کر رہے ہیں وہ چہرے ہیں جو بے نقاب ہو رہے ہیں. اور میرے خیال میں انسان کو کوئی مظلوم کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو خاموش تو رہ سکتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے وہ کہتے ہیں نا، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. تو ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے.
اور ہماری باتیں، ہماری کہی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں وہ یہی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔